فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، خاتم الانبیاء، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم، ان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ ساری زندگی سخت و سست کلمہ ان کے منہ سے نہیں نکلا، کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس طرح کی ہو کہ جس پر کہا جا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اپنی خود تعریف کر رہا ہے کہ وہ اخلاق عظیم کے مالک تھے۔ ہم بحیثیت انسان، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر حسن خلق پیدا کریں، اچھا اخلاق پیدا کریں، اچھے اخلاق والے ہوں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو اخلاق سے گری ہوئی ہو۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ زحمت کرنی پڑے گی، جیسا کہ پہلے کافی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی نگہبانی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اس طرف ہمیشہ متوجہ کرنا ہوگا۔ ان میں سے ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہمارا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے، وہ ذکر کیا گیا عبادت خدا۔ لیکن عبادت خدا ایسی کہ ہم باقاعدہ سمجھ کر عبادت کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پالنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، تربیت کرنے والا اللہ۔ تو اللہ تو قلت فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ جس طرح اللہ اپنے ماننے والوں کا بھی خیال کرتا ہے، جو نہیں مانتے ان کا بھی خیال کرتا ہے، اپنے ماننے والوں پر بھی احسان کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ کو جو مانتا ہے اللہ اس پر بھی رحمت کرتا ہے، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے۔ اور رحمان رحمت اس کی اتنی وسیع ہے کہ کوئی صفت اس رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قہاریت، جباریت اپنی جگہ ہے، لیکن رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو ہمیں بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک اور عبادت جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں، ہم صحیح انسان بن سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں، وہ ہے ذکر خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہم کس قدر کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد آیا نماز تک محدود ہے یا اس کے علاوہ بھی اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں صرف اسی وقت یاد آتا ہے جب اللہ اکبر کی آواز آئے ہم مسجد میں آتے ہیں، یا نہیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ذکر اللہ حسن علی کل حال، حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کا ذکر ہر حالت میں اچھا ہے۔ بعض چیزیں آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب وضو کیا ہوا ہو، پاک ہونا ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ آپ پاک ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، پاک نہ ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، درس میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے روپ یعنی پہلو تہی کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد اس طرح ہو انسان کو
کہ جب بھی تصور کرے اللہ کا تصور ذہن میں آ جائے ایسا آدمی پھر پکا انسان بن جائے گا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس واسطے کہ اللہ یاد ہے۔ جس کو اللہ یاد ہو، اللہ تو خیر بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عظیم ذات ہے، موت کو اگر ہم یاد کر لیں تو کبھی کوئی غلطی نہ کریں۔ اگر ہمیں یاد ہو کہ ہم نے مرنا ہے تو کبھی غلطی نہ ہو۔ ہمیں اصل یہی ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت اثر انداز ہوتی ہے اس کی موت ہم پر، چند منٹوں کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، جنازہ ہو جاتا ہے، جنازے کو لے کر جا رہے ہیں تب بھی مسکرا رہے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، ساری کام ہو رہے ہیں، بھول جاتا ہے آدمی۔ قبر میں جب دفن کرنے لگتے ہیں پھر بہت زیادہ یاد آتا ہے، اوہ ہو اس قبر میں تو ہمیں بھی آنا ہوگا، لیکن جب قبر سے دفن کر کے آ جاتے ہیں پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ قریب ترین عزیز فوت ہو جائے تو 1-2 دن تک زیادہ اثر رہتا ہے، پھر اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر چیلم پہ کچھ اثر ہو گیا، پھر برسی پر اثر ہو گیا، اس کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ آیا ہمارا کو فوت بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اپنے پیاروں کی موت کو ہم بھول جاتے ہیں، بیٹی کی موت کو بھول جاتے ہیں، بیٹی کی موت کو، باپ کی موت کو، ماں کی موت کو۔ اگر یہ یاد رہے تو ہم دنیا میں رہنے کے قابل نہ ہوں، رہ ہی نہ سکیں۔ اگر ہر وقت ہمیں وہ یاد رہے تو پھر تو ہماری یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ ہم دنیا میں رہ سکیں یا کوئی کام کر سکیں، رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو موت یاد ہو تو انسان اچھا بن جاتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ اگر یاد ہو تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے ذکر کے لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جن سے ترشح ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی انسان حقیقتاً گویا کہ مطمئن ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ مومن ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا ذکر، اللہ کے ذکر سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مومن ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کا جو ہے وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ایسا ہے جس ذکر کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں جس وقت یہ آتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اپنی بے ثباتی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو پہلے نہیں تھے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم موجود ہیں۔ 1 سیکنڈ کے سمے حصے میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ہم سے دور کر لے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر نفس امارہ کے حکم کے مطابق ہم نہیں چلتے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں غلط روی کی طرف ہم نہیں جاتے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بخل ہم سے ختم ہو جاتا ہے، ہم غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف ہم مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن سے حرص نکل جاتا ہے، ہمارے ذہن سے طمع نکل جاتی ہے، غلط چیزیں نکل جاتی ہیں، اچھی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اللہ والے ہمیں یاد آتے ہیں، اللہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو جو پرابلم بھی ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، آپ اسی کو ذکر کریں، بار بار ذکر کریں، پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی پرابلم ضائع ہو جائے۔ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کسی کی غیبت کر لی ہے، اب غیبت والے کو ہم بتائیں گے کہ مجھے معاف کر دیں تو وہ پھر لڑے گا، وہ جھگڑے گا، لڑائی اور ہو جائے گی کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ غیبت جب کی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کریں، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور، یہ مبالغے کی صیغے ہیں۔ اب مصیبت یہی ہے کہ طلبہ کرام تشریف فرما ہے، وہ اگر کسی مدرسہ میں ابواب الصرف پڑھتے بھی ہیں تو اس میں فاعل کے مبالغے کی صیغے پڑھتے ہی نہیں۔ 20 صیغوں میں سے وہ صرف 6 صیغے پڑھ لیتے ہیں تاکہ تنگی نہ ہو۔
پریشانی نہ ہو، جلدی جلدی یاد ہو جائیں، ضاربن ضاربان ضاربون ضاربتن ضاربتان ضاربات، وہ ضراب ضراب، یہ سب چیزیں ان کو بھول جاتی ہیں، وہ آتے نہیں، جب پڑھے ہی نہیں ہے پھر کیسے پتہ ہوگا؟ تو قرآن مجید میں غفار بھی موجود ہے، قرآن مجید میں غفور بھی موجود ہے، اسی کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا بخشش صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کوئی بخشش کرنے والا نہیں، معافی صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کسی کی طرف سے نہیں۔ اگر کمی ہے، مال کی کمی ہے، پیسے نہیں ہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو آدمی پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ مال تو اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں ہے، ہم تو بیچارے ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر خرچ پورا نہیں ہوتا، کمی ہے، یا واسع ہو یا واسع ہو یا واسع ہو یا واسع ہو پڑھنا شروع کر دے۔ اگر مرض ہے، مرض نہیں جا رہی، پیسے نہیں ہیں، 70 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے تب یہ مرض جا سکتی ہے، تو آپ کے پاس تو 70 روپے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے یا شافی یا شافی یا شافی۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا اللہ ہے۔ ابراہیم ہے خلیل اللہ، ابراہیم ہے جد الانبیاء، ابراہیم وہ ذات ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اتنا بڑا نبی، لیکن وہ کہتا ہے اذا مرضت فهو یشفین۔ ہمارا کیا ہوتا ہے جی، حکیم کے پاس چلے جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہاں چلے جائیں گے آپریشن کرا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کرا لیں گے، اس طرف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف کب توجہ ہوتی ہے؟ جب ہر طرف سے ہم یہ معلوم ہو جاتا ہے اب کوئی صورت نہیں بچنے کی، اس وقت ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اللہ ہی ہے جو آپ کو بچائے، مگر نہ، اور اس وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی تو یاد ہی نہیں ہے انسان کے ذہن میں۔ لیکن اگر یا شافی اذا مرضت فهو یشفین یہی اگر پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو بچے کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھتا رہے، انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بار بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی بچہ بھی دے دے گا۔ 22 سال تک اولاد نہیں ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالی اولاد دے دیتا ہے۔ غرض ہے کہ اللہ کے 99 اسماء حسنہ ہیں، آپ کو کوئی ضرورت بھی ہو ان میں سے جو بھی آپ کے ساتھ تقریباً میل کھاتا ہے اس کو آپ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ کبھی ایک دن اپنا تجزیہ کر لیں کہ 24 گھنٹہ میں کیا کچھ کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک کاغذ لے لیں، جو کچھ کرتی اس پر ٹائم بھی لکھتے جائیں، یہ لکھتے جائیں، اس میں دیکھیں جی اللہ کا نام کس وقت میں لیتا ہوں، اللہ کا تذکرہ کس وقت کرتا ہوں، تو پتہ چلے گا کہ نہیں صرف نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، لذا میں نے بارہا ذکر کیا ہے، بعض چیزیں مجھے بھی یاد نہیں رہتی کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے 51 رکعت نماز اگر ہم پڑھیں تہجد کے ساتھ ساتھ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی اللہ، رب، رحمان، رحیم یا اور اس طرح کے جو نام ہیں یہ 4400 یا 45 ہے، 45 اور 48 کے درمیان ہے، 4445 یا 4446 ہو جائے گا، اتنے دفعہ آیا ہے۔ اور یہ منٹ کتنے ہوتے ہیں گھنٹے کے؟ 24 گھنٹے کے وہ 1440 منٹ ہے، تو 4400 تو یہ تو بہت زیادہ، یعنی گویا کہ 2.5 دفعہ 3 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اللہ نے اس میں رکھا، وہ ہم کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بعض اوقات کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مختصر کرنا ہو تو پھر اللہ کا نام مختصر کر دیا جاتا ہے، باقی چیزیں مستحب ہوں نہ ہوں وہ آدمی پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا نام تو اس کے علاوہ ہم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کا ذکر ہمیں غلطیوں سے بچائے گا، اللہ کا ذکر ہمارے اندر خوبی پیدا کرے گا، اللہ کا ذکر ہمارے اندر حسن پیدا کرے گا، اللہ کا ذکر ہمیں سخی بنا دے گا، اللہ کا ذکر ہمیں اچھا بنا دے گا۔ سخی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کسی کو دے، یہ بھی سخاوت ہے کہ آپ کے ایک ساتھی کو درس یاد نہیں ہو رہا، آپ اس کو یاد کرا دیں، اس کو لفظ غلط کو پڑھ رہا ہے، مسکرائیں نہیں، کہہ کے نہ لگائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق نہ اڑائیں، اس کا لفظ صحیح کر دیں۔
یہ اگر کریں تو یہ بھی گویا کہ کیا سخاوت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ہم کلاس جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہے، 10-15 منٹ اس کو بٹھا کے اس کو ایک ایک لفظ یاد کرائیں۔ ہمارے مولانا غلام حسین ندفی اللہ مقامہ شہید ہو گئے، یقیناً بخشے گئے۔ پرانے زمانے میں جب پڑھتے تھے تو آپ لوگوں نے تو میرے خیال میں مقامات حریری کا نام ہی نہیں سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے اساتذہ نے سنا ہو، کیونکہ آج کل تو بڑی کتابیں پڑھی نہیں جاتی، چھوٹی چھوٹی پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے بویلر برغی پیدا ہوتی ہے نا، اسی طرح ہم مولوی بنتے ہیں۔ تو مقامات حریری کے الفاظ وہ تسبیح پر یاد کیا کرتے تھے، تسبیح لے کر ایک لفظ کو پڑھا، اس کو ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 100 دفعہ اس کو دہرایا۔ جب 100 دفعہ دہرائیں گے تو یقیناً وہ اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح محنت کر کے انہوں نے پڑھا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہترین مدرس تھے، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ ترین مدرس تھے، اس لیے کہ محنت کی ہے۔ تو گویا کہ اصل یہی ہے کہ اپنے دوست کی اگر آپ مدد کریں گے، اپنے کلاس فیلو کی مدد کریں گے، اپنے سے جونیئر کی اگر آپ مدد کریں گے، یہ بھی ایک قسم کی گویا کہ کیا سخاوت ہے۔ ایک سخاوت ہوتی ہے کہ انسان پیسے دے دے، ایک سخاوت ہوتی ہے کہ علم دے دے۔ ایک سخاوت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں دوائی لینے، وہ آپ کا معائنہ بھی کریں اور دوائی بھی دے دے، پیسے نہ لیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ صرف پیسے دینا سخاوت نہیں ہوتا، نہ لینا بھی گویا کہ کیا ہوتی ہے سخاوت۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ سخاوت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سردی کا موسم ہے، ایک آدمی کی طالب علم کی سویٹر نہیں ہے، آپ کے پاس 2 ہیں تو ایک اس کو دے دیں، تو یہ پیسے کی سخاوت بھی ہو جائے گی، علم کی سخاوت بھی کر سکتے ہیں، نیکی کی سخاوت کر سکتے ہیں کہ جب اٹھنے لگے اپنے ساتھی کو اٹھائیں کہ بھائی جان آئیے نماز پڑھیں، آئیے نماز پڑھیں۔ گھر سے آ رہے ہیں تو بچوں کو اٹھائیں، یہ بھی سخاوت ہو جائے گی، فریضہ بھی ہے۔ تو گویا کہ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا خرابیوں سے بچتے جائیں گے، اچھائیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ انسان کی بے اطمینانی ہوتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ لو نہیں لگاتا، ہر چیز میں پریشان ہوتا ہے، ہر چیز میں تنگ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ لو لگا لے تو ارشاد ہو رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ وذکر اللہ حسن علی کل حال۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔